وَإِذَا اشْتَرَى سَبْعَةٌ بَقَرَةً لِيَذْبَحُوا بِهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ النَّهْرِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ. سنو بھائی 3 صورتیں ہیں اس مثلا میں. 7 آدمیوں نے ایک گائے خریدی، لیکن عید سے پہلے ایک شریک فوت ہو گیا. اس کے ورثاء نے باقی 6 کو کہا کہ بھئی گائے ذبح کرو اپنی اور اس کی طرف سے، تو یہ جائز ہے. اس کا جو 7واں حصہ ملنا تھا وہ ان کو ورثاء کو دیا جائے. ایک مسئلہ، اگر یہ 7 آدمی ہے لیکن ان میں ایک پیر بگاڑا ہے، عیسائی ہے، تو مولوی صاحب ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قربت ہے اور عیسائی اہل قربت نہیں. ٹھیک ہے، یہ 7 آدمی ہے لیکن 7واں جو ہے وہ حاملہ ہے، جو مرید للحم، تو ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے گوشت کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو. وَإِذَا اشْتَرَى سَبْعَةٌ بَقَرَةً، جب 7 آدمی گائے خریدتے ہیں تاکہ قربانی دے، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ، ایک مرا قبل النہر، وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ، ورثہ نے کہا، اذْبَحُوهَا عَنْهَا وَعَنْكُمْ، اس کو ذبح کرو اس کی طرف سے اپنی طرف سے. اجزاہم وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا، اور اگر 7واں جو ہے وہ پیر بگاڑا تھا، اور رجلاً یا مرید اللحم تھا، لم يجز عن واحد منہم، ایک کی بھی جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بقرہ جائز ہے 7 سے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ تمام کا قربت عبادت ہو. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُهَا، اگرچہ طرق عبادت کے مختلف ہو، اس نے قربانی کی نیت کی اور اس نے بچے کے عقیقی کی نیت کی، تو دیکھو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، لیکن الگ الگ عبادت ہے، سب سے جائز ہے. کل اضحیت، ایک آدمی نے قربانی کی نیت کی، والقران، دوسرے نے حج قران کی قربانی کی نیت کی، والمتعہ، ایک آدمی نے حج تمتع کی قربانی کی نیت کی. عندنا تو یہ جائز ہے لاتحاد المقصود جو عبادت ہے. اور یہ شرط موجود ہے وجہ اول میں کہ وہ ایک مرا ہے اور ورثہ نے کہا تم ذبح کرو. لأن تزکیۃ عن الغیر، کیونکہ قربانی میت سے عرفت ثابت ہے قربتاً عبادت. تم نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی اپنی امت کی طرف سے، الا ما روینا من قبل، اولم یوجد فی الوجہ ثانی، اور قربت موجود نہیں ہے وجہ ثانی میں. وجہ ثانی کون سا ہے کہ 7واں جو ہے پیر بگاڑا تھا. لأن نصرانی لیس من اہلہا، کیونکہ نصرانی اہل قربت نہیں ہے. وکذا قصد اللہ میں ینفیہا، اسی طرح حاملین جو قصد لحم کا کیا وہ منافی ہے قربت کے ساتھ. اور اذا لم یقع البعض، اور جب نصرانی و حاملی کا حصہ قربت نہیں ہے، اول عراقت و خون بہانا تو ایک کا لا تتجزا فی قربت، لم یقع الکل اذن، تو ساری حصہ جو ہے عبادت نہیں ہے. فامتنع الجواز. یہ جو میت کی طرف سے قربانی ہے جائز، یہ استحسان ہے. اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یجوز، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ گوشت تقسیم کرنا یہ نفل ہے، اور میت کی طرف سے میت کی اجازت کے بغیر اس کا مال نفلی عبادت میں خرچ کرنا جائز نہیں. قیاس ظاہر کا تقاضا یہ ہے اللہ یجوز، اور یہ روایت امام یوسف سے، لأنہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا تبرع نفل بالاطلاق، اور اس سے گوشت ضائع ہوتا ہے تو جائز نہیں. یعنی الغیر کل اعتاق المیت، جیسے میت کا غلام میت کی طرف سے تم آزاد کرتے ہو تو یہ تو میت کا مال ضائع کرتے ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ قربت قد تقع للمیت، میت کی طرف سے بھی عبادت صحیح ہے. قد تصدق، بیٹے نے صدقہ دیا ثواب باپ کو پہنچتا ہے، بخلاف اعتاق کے. بخلاف میت کی طرف سے میت کا غلام آزاد کرنا اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ آزاد ہو جائے تو یہ وارث بنتا ہے. اگر میت کی ذوی الفروض عصبات نہیں ہے تو پھر مال اس کو مل جاتا ہے، اس لیے اس کی آزادی صحیح نہیں ہے. لأن فیہ الزام المیراث علی المیت. ولو ذبحوها، اور اگر میت والی قربانی ذبح کرے عن صغیر، اور میت کا بیٹا جو ہے وہ نابالغ ہے اور یا ام ولدہ ہے، نجاز جائز ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ یہ عبادت ہے. ولو مات واحد منہم، چلو 7 میں سے ایک آدمی مر گیا اور اس کے وہ رسا سے پوچھے بغیر باقی 6 نے اس کو ذبح کیا تو یہ جائز نہیں ہے.
ولو مات واحد منهم اگر ایک مر جائے فذبحها الباقون باقی ذبح کرے بغیر اذن ورثہ کے لا يجوز یہ جائز نہیں ہے لا یجزئهم ان سے کافی نہیں ہے لانهم لم يقع بعضها قربا کیونکہ میت کا حصہ عبادت نہیں ہے اور ما تقدم میں کہ ورثہ نے اجازت دی وجد الاذن من الورثہ فكان قربتان اب قربانی کا گوشت کھانا تو سارا کھائے یہ بھی جائز ہے سارا دوسروں کو دے دے یہ بھی جائز ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کرے ایک اپنے لیے رکھے ایک رشتہ داروں کو دے دے اور ایک فقراء میں تقسیم کرے وَيَأْكُلُ او کھائے گا من لحم الأضحیہ قربانی کا گوشت وَيُطْعِمُ الْأَغْنِیَاءَ او اغنیاء کو کھلائے گا والفقراء فقراء کو کھلائے گا وَيَدَّخِرَ ذخیرہ بنائے گا لقول علیہ الصلوۃ والسلام كنت نهيتكم میں تمہیں روکا کرتا تھا عن اکل لحوم الاضاحی قربانی کی گوشت کھانے سے فکلوا منها تم اس میں سے کھاؤ وادخروا او ذخیرہ بناؤ ومتى جاز اکلہ اور جب اس کا کھانا جائز ہے حالانکہ قربانی دینے والا غنی ہے نجاز ان یوکل غنی ہے تو غنی کو کھلا بھی سکتا ہے یعنی خود غنی ہونے کے باوجود قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے تو دوسری غنی کو بھی کھلا سکتا ہے اور مستحب ہے اللہ ينقص صدقہ کہ فقراء میں جو حصہ تقسیم کرے وہ کم نہ ہو ثلث سے لأن الجہاد کیونکہ مصارف 3 ہیں خود کھانا ذخیرہ بنانا لمروینا والاطعام اور کھلانا تو کھلانا تیسرے حصے کا ہے اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ تم گوشت کھلاؤ صابر کو جو گوشت نہ مانگے والمعتر اور مانگنے والے کو نو انقسم علیہ ثلاثاً اس وجہ سے گوشت منقسم ہوا 3 مصارف پر 3 ثلث کے ساتھ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا اور خیرات کرے گا اس کی چمڑے کے ساتھ کیونکہ چمڑا جز ہے قربانی کا او يعمل منه آلة یا اس سے ایسی چیز بنائے جو بار بار استعمال کرنے سے فنا نہ ہو ٹھیک ہے کھنطعی دسترخوان بنا لے والجراب تھیلا بنا لے والغربال اور چھان بنا لے ونحوها لأن الانتفاع به غیر محرم کیونکہ چمڑے سے نفع اٹھانا حرام نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے بین یشتری به کہ اس سے لے لے ما وہ برتن ينتفع به فی البیت جس سے نفع اٹھائی جائے گھر میں بعینہ مع بقائه لیکن استعمال سے فنا نہ ہو آٹا نہیں خرید سکتے چمڑے سے کیونکہ آٹا استعمال کرنے سے ختم ہوتا ہے مصلی بنا لو کیونکہ مصلی نماز پڑھنے سے بیک وقت ختم ہاں وذالک اور وہ جس سے انتفاع اٹھائے جائے وہ باقی ہو مثل ما ذکرنا نتا جراب غربال لأن البدل کیونکہ بدل جو جراب و غربال ہے حکم المبدل اس کا حکم ہے چمڑے کا ولا یشتری به ما اور نہ خریدے سے وہ روٹی لا ينتفع به الا بعد استهلاکه کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے سرکہ نہ لے ولا بازیر چاول نہ لے لے اعتبارا بالبیع بالدراہم جیسے چمڑے کا بیچنا دراہم کے ساتھ منع ہے تو چاول اور روٹی کے ساتھ بھی بیچنا منع ہے والمانا دلیل اس میں یہ ہے انہو تصرف کہ چمڑی کی روٹی لینا یہ چمڑے میں تصرف ہے علی قصد تمول مال کمانے کی خاطر اور لحم بمنزل جلد کی ہے فی صحیح جو حکم جلد کا ہے کہ پیسوں سے نہ بیچو تو لحم بھی پیسوں سے نہ بیچو چمڑا مصلی خرید لو تو گوشت سے مصلی خرید لو ولو باع الجلد اور اگر چمڑا بیچی یا لحم بیچی دراہم کے ساتھ یا بما ان مقولات کے ساتھ کہ اسے نفع نہ اٹھایا جا سکے مگر اصطلاح کے بعد نو تصدق بثمنه اس کی ثمن کے ساتھ خیرات کرے لأن القرب انتقلت الى بدله کیونکہ عبادت منتقل ہو گئی چمڑے کی قیمت کی طرف اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر چمڑا پیسوں سے بیچی تو بیچنا جائز ہے لیکن ان پیسوں سے خیرات کرے اور حدیث میں ہے کہ جو بیچے گا چمڑا قربانی کا اس کی قربانی نہیں ہے معلوم ہوا کہ بیچنا دراہم کے ساتھ جائز
تو مصنف کہتا ہے کہ حضور کا یہ فرمان من باع جلد وزیتی، جو بیچے گا جلد اپنی ازیہ کا فلا ازیت لہو، تو کہتے ہیں یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ یفید کراہت البیع، ہرچی نفس بیع ہے وہ جائز ہے لقیام الملک، کیونکہ قربانی والے کا ملک چمڑے میں ہے، والقدرت علی التسلیم، اور بیچنے والا قادر ہے چمڑے کے دینے پر مشتری کو۔ والا اب قصاب کو کہا کہ میری قربانی کا جانور ذبح کرو، اسی میں سے اجرت میں 2 کلو گوشت دوں گا، تو وہ جائز نہیں ہے، اجرت آپ اپنی جیب سے دیں گے۔ ولا یوتی، اور مالک نہیں دے گا اجر الجزار، اجر قصائی کا، من الاضحیہ، قربانی کی گوشت سے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدق، اے علی خیرات کرو، بجلالہا، اس کی رسی کے ساتھ، وختامہا، اور اس کی رسی کے ساتھ جو منہ میں پڑی ہے، ولا توتی اجر الجزار منہا شیئا، اور تم مت دو اجرت قصائی کا ان میں سے گوشت کی شکل میں۔ والنہی عنہ نہی عن البیع، جب گوشت اجرت میں دینا جائز نہیں ہے تو گوشت کا بیچنا بھی نہیں ہے، لأنہ فی معنی البیع۔ اور مکروہ ہے ان یجوزا، کہ وہ اتارے کاٹے، صوف اون اپنی قربانی کا، وینتفع بھی قبل ان یذبحھا، یعنی ذبح سے پہلے دمبی کا اون کاٹتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ مالک نے التزم، واجب کیا ہے، اثبات عبادت کا بھی جمیع الاجزاء، اور جمیع اجزاء میں وہ اون بھی ہے۔ بخلاف ما بعد ذبح کے بعد اون اتار سکتا ہے، کیونکہ قربت ثابت ہو گئی، کما فی الہدی، جس طرح حج کی قربانی میں قبل ذبح اون نہیں اتار سکتے، بعد ذبح اتار سکتے۔ اور مکروہ ہے ان یحلب لبنہا، کہ قربانی کے جانور کا دودھ نکالے اور اس سے نفع اٹھائے، کما فی سوق، جس طرح سوق کا کاٹنا منع ہے۔ والافضل، افضل یہ ہے ان یذبح اضحیتہ بیدہ، کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرے، ان کان یحسن الذبح، اگر ذبح کرنا جانتا تھا، وان کان لا یحسنہ، اگر ذبح کرنا نہیں جانتا تھا تو افضل یہ ہے ان یستعین بغیرہ، کہ قصائی سے مدد لے، لیکن اذا استعان بغیرہ، جب قصائی سے مدد لے تو مناسب ہے ان یشہدھا بنفسہ، کہ خود حاضر ہو جائے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کیا فرمایا؟ قومی، اے فاطمہ کھڑی ہو، فاشہدی، حاضری دو، اضحیتہ کے، اپنی قربانی کے جانور کو، فإنہ یغفر لک، تمہاری مغفرت کی جاتی ہے، بأول قطرۃ من دمہا، پہلے قطرہ کے ساتھ اس کی خون سے، کل ذنب، ہر گناہ، کل ذنب، ہر گناہ۔ ویکرہ ان یذبح الکتابی، اور مکروہ ہے کہ مسلمان کی قربانی ذبح کری، کتابی جائز ہے، کیونکہ یہ عمل ہے جو عبادت ہے، اور کتابی نہیں ہے اہل عبادت سے۔ ولو امرہ، اور اگر مالک عیسائی کو حکم دے اور عیسائی ذبح کرے تو جازا، لأنہ من اہل زکات، کیونکہ عیسائی اہل زکات میں سے ہے۔ رہی یہ کہ والی قربت میں سے نہیں ہے تو کہتے والقربت عبادت کو قیمت حاصل ہو گئی، بِإِنَابَتِهِ وَنِيَتِهِ، کہ مالک نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا اور مالک نے نیت قربت کی تھی۔ بخلاف میزا امر المجوسی، اگر مالک بت پرست کو کہے میری قربانی ذبح کرے تو وہ ناجائز ہے، لأنہ مجوسی لیس من اہل زکات فکان افسادا، یہ ذبح بگاڑنا ہے، اصلاح نہیں ہے۔ چلو، یہ دمبا ہے پیر بگاڑا اور یہ دمبا ہے حضرت صاحب کا۔ اب حضرت صاحب آپ کو معلوم ہے مرید للہم تھا، تو یہ قریب کڑا تھا پیر بگاڑا کا، اس کو ذبح کیا، اور پیر بگاڑا نے اس کا دمبا جو ہے وہ ذبح کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ ذبح کے بعد وہ اپنا دمبا اٹھا لے اور یہ اپنا دمبا اٹھا لے۔ اگر مرید اللہم نے پیر بگاڑا کا گوشت کھا گیا تھا اور پیر بگاڑا نے اس کے بکرے کا گوشت کھا لیا، پھر بھی قربانی ہو گئی، البتہ ایک دوسرے سے معافی مانگے، ایک دوسرے سے وَإِذَا غَلَطَ، اور کلچ غلو کیا گا وَإِذَا غَلَطَ رَجُلًا، اور جب پیر بگاڑا اور مرید اللہم جو ہے غلطی کرتے ہیں، فَذَبَحَ كُلَّ
كل واحد منهما، ہر ایک نے ذبح کیا، اذیت الاخرى اذیت الآخر نو اجزی عنہما، دونوں سے جائز ہے، ولا زمان علیہما، اور ان پر زمان نہیں ہے، وہذا استحسان، یہ قیاس خفی کا تقاضا ہے۔ اب والاصل قانون تو یہ ہے کہ ان من ذبح، وہ پھر بگاڑا جو ذبح کرے، اذیت غیرہ، اذیہ مرید کا بغیر اذنہ، لا یحل له ذلك، اور وہ ہوا ضامن، اور اصل یہ ہے کہ پھر بگاڑا ضامن ہو جائے اس کی قیمت کا مرید اللہ کے لیے، اولا یجزیہ من الاذیہ، اور پھر بگاڑا کا قربانی وہ کافی نہ ہو، لیکن اور یہ قول ظفر کا وفی الاستحسان، لیکن قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ضابط پر زمان نہیں ہے، اور یہ ہمارا قول ہے۔ وجہ قیاس کا کہ یہ ناجائز ہے، انہو مرید اللہ، ہم نے ذبح کیا شاذ غیر کا بغیر امر غیر کے، فیضمینو، جیسے ذبح کرے شاذ اشتراح القصاب، قصائی نے بیچنے کے لیے بکرا خریدا اور پھر بگاڑا نے اس کو ذبح کیا تو پھر بگاڑا ضامن۔ لیکن وجہ قیاس کا کہ یہ جائز ہے وہ یہ کہ انہا، وہ دمبا متعین ہو چکا ہے لذبح لتعینہا لتعزیہ، کیونکہ وہ بنیت قربانی خریدا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ واجب ہے مالک پر ان یضحی بہا بعینہا، کہ اسی دمبے کو ذبح کرے فی ایام النہر، اور مکروہ ہے کہ بدل دے اس کے ساتھ دوسرا جانور نفارقہ۔ اب جب مرید نے پھر بگاڑا کا دمبا ذبح کیا تو مرید نے پیر بگاڑا کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ اس کی مدد کی، اور پیر بگاڑا نے اس سے مدد حاصل کی کہ میری قربانی کو ذبح کرو، نو فصار المالک مستعینا، تو مالک اعانت طلب کرتا ہے ہر اس شخص سے جو آل ذبح کا آذنا، اور مالک اذن دیتا ہے ہر شخص کو دلالتا لأنہا قربانی فوت ہو جاتی ہے بمجی ارض الایام، اور قریب ہے کہ مالک عاجز ہو جائے اقامت قربانی سے عوارض کی وجہ سے، فسوارا، تو یہ جو پھر بگاڑا نے مرید کا دمبا ذبح کیا، یہ ایسا ہوا کہ قصائی جانور کے پاؤں باندھ لے اور چوری رکھ لے اور گھر جائے کسی کام کے لیے، اور پھر بگاڑا آ کر اس بندی ہوئی جانور کو ذبح کرے، کہ اس پر زمان نہیں ہے، کیونکہ قصائی نے جو اس کے پاؤں باندھ لیے چوری رکھ لی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذبح کے لیے۔ فسارہ کما اذا ذبح شاتنا، یہ ایسا ہے کہ پھر بگاڑا نے ذبح کیا دمبا، شد القصاب رجلہا، کہ قصائی نے اس کے پاؤں باندھ رکھے تھے، فإن قیل، اب اس پر اعتراض ہے کہ پیر نے مرید کا بکرا کاٹا تو جناب پیر سے مستحب فوت ہو گیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ تو چاہیے کہ یہ ناجائز ہو جائے۔ فإن قیل یفوتہ، مالک سے فوت ہوا امر مستحب، وہ یہ ہے ان یذبحها بنفسہ، یا کم از کم یشہد الذبح، ذبح کو حاضر ہو، فلا یرضی بہ، تو مالک اس ذبح سے رضامند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں مرید نے اس کی قربانی ذبح کی، ایک مستحب تو پیر کا فوت ہوا، دو مستحب حاصل ہو گئے۔ ایک مستحب یہ کہ جس کو قربانی کے لیے متعین کیا تھا اسی کو مرید نے ذبح کیا، اور یہ مستحب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیر سے کرتے ہو مرید نے جلدی کی، اور عبادت میں جلد بازی مستحب ہے، تو مرید نے ایک مستحب فوت کی لیکن دو مستحب دے دیے۔ قلنا یحصل له، مالک کو مستحبان آخران آ گئے، ایک کی ضرورت ہو مالک بنا مزہی لما، اسی جانور کا عینہ ہو، دوسرا وکونہ معجلا به، دوسرا ایک عبادت میں جلد بازی کی، فیرتدی، ٹھیک ہے۔ سنو، جہاں مالک کی اجازت نہ ہو اس کے مال میں تصرف حرام ہے، اور جہاں مالک کی اجازت ہو یا صراحتاً یا دلالتاً وہاں تصرف جائز ہے۔ اب سنو، ہمارے علماء کے لیے رحمہم اللہ اس جنسی مسائل استثنائیہ وہ یہ ہے، ان من طبخ لحم غیرہ، ایک، او طحنا حنطتہ، دو، او رفع جرتہ، تین، فانکسرت، او حمل دابتہ فعصبت، كل ذلك بغير امر المالك يكون ضامنا،
دیکھو مرید نے گوشت رکھا تھا برتن میں، پیر بگاڑا نے پکایا، مرید کی اجازت ہے نہیں ہے، تو یہ پکانا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ طحن حنطتہ، مرید کے گھر میں گندم کی بوری ہے، پیر نے اٹھا کر چکی میں لے جا کر آٹا بنایا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، اذن نہیں ہے۔ اور رفع جرۃ فانکسرت، یا مرید کا مٹ کا سبوس پڑا تھا اور پیر نے اٹھایا، اٹھاتے اٹھاتے ٹوٹ گیا، تو یہ گناہ ہے، یہ ضامن ہے۔ او حمل علی دابتہ فعتبت، یا پیر نے مرید کی کھوتی پر سامان رکھا اور وہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، بغیر اذن المالک نیکون ضامنا، کیوں؟ یہاں مرید کی طرف سے نہ اذن صراحتاً ہے اور نہ اب اذن ہو تم نہیں ہے۔ ولو وضع المالک اللحم فی القدر والقدر علی القانوس والحطب تحتہ، مرید نے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا، ہانڈی کو چھولے پر رکھا اور نیچے لکڑ رکھ لیے، اور پیر نے تیلی مار کر اس کو پکایا، اس پر زمان ہے نہیں، کیوں؟ گوشت کو ہانڈی میں ڈالنا، ہانڈی کو چھولے میں رکھنا، اس کی نیچے لکڑ رکھنا اس بات کی دلیل ہے جس کے پاس مارٹس ہو اس کو پکائے، ٹھیک ہے۔ او جعل الحنطۃ فی الدورق وربط الدابۃ علیہ، چکی جو گھومتی ہے اس کے اوپر ایک تختہ ہوتا ہے، اس تختی کے اوپر لوگ گندم ڈالتے ہیں، سوراخ سے نیچے گرتے ہیں اور پیسی جاتی ہے۔ اب مرید نے گندم لکڑ کے تختے پر ڈال دی اور چکی چلانے کے لیے بیل باندھ دیا اور گھر چلا گیا، پیر نے کر بیل کو چلایا اور اس سے آٹا بنایا، اس پر زمان ہے نہیں، کیوں؟ گندم کو تخت پر ڈالنا اور بیل کو باندھنا یہ اذن ہے کہ جو اس کو پسائے تو وہ پی سکتا ہے۔ او جعل الحنطۃ، مرید نے اپنی گندم فی الدورق تخت پر ڈالا، وربط الدار، اور کوتے کو باندھا چلانے کے لیے، اور رفع، تیسری صورت مرید جو ہے اپنا گلا سر کی طرف اٹھاتا ہے لیکن ہاتھوں میں کپ کپی ہے، پیر نے دیکھا کہ مرید گڑے اٹھانے سے عاجز ہے، پیر نے ہاتھ ڈالا تاکہ اس کے سر تک اٹھائے اور وہ گر کر ٹوٹ گیا، تو پیر پر زمان ہے نہیں، کیوں؟ مرید کا اٹھانا اور عاجزانہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو خود سے تین اٹھانے میں میری مدد کرے تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، اب پیر بڑا تیز تھا، اس نے خود سے تین چھوڑ دی۔ کیا کرے؟ اور رفع الجرہ، یا مرید نے مٹکا اٹھایا، وہ عمل الی نفسہ، پیٹ کے ساتھ لگایا، او حمل علی دابتہ فسقط، یا مرید نے کھوتی پر اپنا سامان ڈالا تھا، کھوتی چلتے چلتے وہ سامان گر گیا، پیر نے دیکھا کہ یہ میری مرید کا سامان ہے، اس نے اٹھا کر پھر کھوتی کے اوپر ڈال دیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی، تو اس پر زمان ہے نہیں۔ اچھا، او حملہ، یا مرید نے ڈال دیا اپنی دابوں پر سامان، فسقط فی الطریق، اب پہلی صورت میں گوشت ہانڈی میں ہے، ہانڈی چولے پر ہے، چولے کی نیچے لکڑ ہے، فأوقدہ عن نارہ، پیر نے تیلی لگائی۔ دوسری صورت میں طحنہ، اس نے گندم ڈول پر ڈالا اور بیل کو باندھ لیا اور پیر نے اس کو آٹا بنایا، او ساق الدابہ فطحنہ، یا اعانہ علی رفع الجرہ فانکسر فیما بینہما، او حمل علی دابتہ ما سقط، وہ چار صورتیں ہیں، فعتبت لا یکون ضامنا فی هذه الصور حسنا لوجود الاذن دلا، ٹھیک ہے۔ اب متن میں جاؤ، جب پیر نے بنیت قربانی دمبا خریدا اور عید کا دن آیا تو اگرچہ اذن صراحت نہیں ہے لیکن حکمن ہے کہ جو میری مدد کر سکے اس کی ذبح کرنے میں ذبح کرے، تو آپ کی اذن دلالتاً موجود ہے۔ اب اگر مرید اس کو ذبح کرے تو اس پر زمان نہیں ہے، یہ معنی ہے اس قول کا۔
اذا ثبت هذا نقول فی مسئلہ کتاب ذبح کل منہما، ذبح کیا ہر ایک پیر و مرید نے عضویہ دوسرے کا بغیر اذن صریحاً کے، تو یہ خلافیہ ہے امام ظفر کے ساتھ بیانیہ، ویتعطی فی، اور اس میں لڑائی ہے قیاس اور استحسان کی کما ذکرنا۔ اب اس نے اس کا ذبح کیا تو ہر آدمی اپنا اپنا بکرا اٹھائے گا، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک لے گا مَسْلُوخَةً مِّن سَوِيهِ، وہ جس کا چمڑا اتارا گیا مالک سے، وَلَا يُزَمِّنُهُ، اور کوئی دوسرے کو ضامن نہیں ٹھہرائے گا، لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِيمَا فَعَلَ دَلَالَةً، ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے اس ذبح میں جو اس نے کیا ہے اذن دلالتاً کے ساتھ۔ فَإِنْ كَانَ كَلَا، اگر پیر نے صرف ذبح نہیں کیا بلکہ کھا بھی لیا، اور مرید نے پیر کا دمبا صرف ذبح نہیں کیا کھا بھی لیا، ثم علم، پھر پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کی، فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَيْدَهُ، معاف کرے ہر ایک اپنے صاحب کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ یجزیہما، اور دونوں کی قربانی کافی ہے، کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر پیر اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور سارا گوشت مرید کو کھلائے تو پیر کی قربانی ہو جاتی ہے نہیں؟ اور اگر مرید اپنا قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور سارا گوشت پیر کو کھلائے تو قربانی مرید کی ہو جاتی ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَهُ بِالْابْتِدَاءِ، اگر ابتدا میں ہر ایک اپنے قربانی کا سارا گوشت دوسرے کو کھلائے تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر کہ جس کو کھلاتا ہے وہ غنی ہو، نَفَكَذَا لَهُ، اسی طرح ہر ایک کو حق ہے أَن يُحَلِّلَهُ، کہ وہ حلال بنا لے، فی الانتہا، کھانے کے بعد۔ اور انتشاحا، اور اگر جھگڑ پڑا، پیر نے کہا تم نے میرا بکرا کیوں کھایا، اور مرید نے کہا تم نے میرا بکرا جو ہے کیوں کھایا، ٹھیک ہے، تو پھر مرید اپنے بکرے کا گوشت کا ضمان لے لے مرید سے، اور مرید اپنے گوشت کا ضمان لے لے کس سے؟ پیر سے۔ وَإِن تَشَاحَا، اگر ان میں اختلاف ہوا تو ہر ایک کو حق ہے أَن يُضَمِّنَ صاحبہ، کہ اپنے صاحب کو ضامن بنا لے قیمت لحم کا، اور پھر ثم يتصدق بتلك، صدقہ کیوں دے؟ لأنہا، یہ قیمت بدل ہے لحم کا، فصار کما لو باع وصیتہ، یہ ایسا ہے کہ زندہ قربانی بیچ دے تو قیمت کے ساتھ تصدق کرنا پڑتا ہے۔ اور وجہ یہ کہ اضحیہ جب واقع ہوا عن صاحبہ، ذابح سے، نو گوشت بھی اسی کا ہوا، اور جو کسی کا گوشت حلال کرے نو کان الحکم مزہ کرنا، وہ قیمت ادا کرے۔ ومن غصب شاتا، چلو یہ بکریاں ہیں مرید کی، پیر نے اس سے ایک بکری چھین لی، غصب کری، اور عید کے دن بسم اللہ اللہ اکبر قربانی، اور قربانی کے بعد زمان دے دیا، تو غاصب کی قربانی جائز ہے، کیونکہ زمان دینے کے بعد اس کا مالک کون بنا؟ غاصب، تو غاصب نے اپنی ملک قربانی دی۔ ومن غصب، پیر نے غصب کیا شاتن، بکری مرید سے، فذهبها، اور اس کی قربانی کی، نزمن قیمتها وجاز عن اضحیته، لانه غاصب ملکها، مالک بنا اس بکری کا، بالغصب سابقہ بما، پیر نے مرید کے ساتھ بکری امانت رکھی، عید کا دن آیا مرید نے ذبح کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ بخلاف ما لو اودع، مرید کے ساتھ بکرا امانت رکھا گیا، فضحى بها، یہ غلط ہے، لانه، اس لیے کہ امین یضمنه بالذبح، وہ ضامن بنتا ہے بسبب ذبح کے، تو ذبح کے وقت وہ مالک نہیں ہے، فلم يثبت الملك له، مودا کا ملک ثابت نہیں ہے الا بعد الذبح، واللہ اعلم۔ کتاب الکراہیات،